کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے وزن کم کرنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے، خاص طور پر پیٹ کی چربی؟ آج ہم ڈاکٹر برک کے ایک بڑے ہی دلچسپ نقطۂ نظر کو سمجھیں گے جو صحت اور وزن کم کرنے کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو بدل سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عام مسئلہ ہے نا؟ بہت سے لوگ سخت ڈائٹ کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، لیکن پیٹ کی ضدی چربی ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو آخر اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ چلیں آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ رہی وہ بنیادی بات جو سارا کھیل بدل دیتی ہے۔ یہ سوچ تھوڑی الٹی لگتی ہے لیکن اس میں بہت گہرائی ہے۔ وزن کم کرنے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے کیا ہوا اگر ہم پہلے صحت مند ہونے پر توجہ دیں؟ جب جسم اندر سے ٹھیک ہو جاتا ہے نا، تو اضافی وزن خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ تو اس ساری ضدی چربی کے پیچھے اصل مجرم کون ہے؟ یہ کیلوریز کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا پوشیدہ ہارمون ہے جو ہمارے جسم میں چربی جلانے والے سوئچ کو آف کر دیتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ کون ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے۔ انسولین کو ایک ٹریفک پولیس والے کی طرح سمجھیں۔ جب خون میں شوگر ٹھیک ٹھاک ہو تو یہ اسے سیلز میں توانائی کے لیے بھیجتا ہے، لیکن جب شوگر بہت زیادہ ہو جائے تو یہ گھبرا کر سارا ٹریفک سیدھا فیٹ سٹوریج یعنی پیٹ اور کمر کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اور سب سے بری بات یہ ہے کہ یہ چربی چلانے والا راستہ مکمل طور پر بند کر دیتا ہے۔ اچھا، اب ذرا ان علامات پر غور کریں۔ کیا کھانے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے؟ کیا ہر وقت بھوک لگتی رہتی ہے، خاص طور پر میٹھی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے؟ اگر ان میں سے کچھ علامات جانی پہچانی لگ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جسم میں انسولین کی سطح زیادہ ہو اور یہی اصل جڑ ہے۔ یہ جاننے کا ایک بہت ہی آسان اور مزے کا طریقہ ہے کہ جسم میں انسولین کی سطح کیسی ہے۔ تیار ہیں؟ بس نیچے دیکھیں۔ اگر پیٹ پیروں سے پہلے نظر آئے تو یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ انسولین جسم میں چربی جمع کر رہا ہے۔ چلیں، مسئلہ تو ہم نے پہچان لیا، یعنی انسولین۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اسے کنٹرول کیسے کیا جائے؟ اس کا پہلا اور سب سے طاقتور حل ہیلدی کیٹو ڈائٹ میں چھپا ہے۔ کیٹوسس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے گاڑی کو پیٹرول سے ہٹا کر ایک ہائی آکٹین فیول پر منتقل کر دیا گیا ہو۔ جسم شوگر کے بجائے چربی کو اپنا ایندھن بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نہ صرف زیادہ دیر تک توانائی دیتا ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی صاف ستھرا ایندھن ہے، خاص طور پر دماغ کے لیے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم فرق ہے۔ ہم صرف کیٹو کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہیلدی کیٹو کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کاربوہائیڈریٹس کم نہیں کرنے، بلکہ ایسی غذائیں کھانی ہیں جو وٹامنز اور منرل سے بھری ہوئی ہوں، تاکہ جسم اندر سے مضبوط اور صحت مند ہو، نہ کہ صرف وزن کم کرے۔ ہیلدی کیٹو ڈائٹ انسولین کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے، لیکن اگر ہم اسے ایک اور طاقتور حکمت عملی کے ساتھ جوڑ دینا تو نتائج اور بھی بہتر اور تیز ہو سکتے ہیں۔ اور وہ حکمت عملی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، یعنی وقفے وقفے سے روزہ رکھنا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کوئی ڈائٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کھانے کا ایک پیٹرن ہے۔ ڈائٹس اس بات پہ فوکس کرتی ہیں کہ کیا کھانا ہے، جبکہ یہ اس بات پہ فوکس کرتا ہے کہ کب کھانا ہے۔ جب ہم کم بار کھاتے ہیں تو ہم اپنے جسم کو انسولین کی سطح کم کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسے شروع کرنا بہت ہی آسان ہے۔ بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے کھانوں کے درمیان کوئی سنیکس نہیں۔ جب اس کی عادت ہو جائے تو آہستہ آہستہ دن میں 2 وقت کے کھانے پر آ جائیں۔ اس سے جسم کو آرام کرنے اور چربی جلانے کا موقع ملے گا۔ اچھا، اکثر لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے ان کے مسلز کمزور ہو جائیں گے، لیکن سچائی اس کے بالکل الٹ ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہمارے جسم میں گروتھ ہارمون کو بڑھاتا ہے، جو نہ صرف مسلز کی حفاظت کرتا ہے بلکہ انہیں مضبوط بھی بناتا ہے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ہیلدی کیٹو اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے پیچھے کی سائنس کو سمجھ لیا ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات پر کہ انہیں روزمرہ کی زندگی میں ایک سادہ اور مؤثر طریقے سے کیسے اپنایا جائے۔ کیا کیٹو ڈائٹ کے وہ پیچیدہ حساب کتاب سر میں درد کر دیتے ہیں؟ 70% فیٹ، 20% پروٹین، یہ سب بہت مشکل لگ سکتا ہے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں۔ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں کسی کیلکولیٹر کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ رہا وہ جادوئی فارمولا۔ اپنی پلیٹ کو دیکھیں، اس کا آدھا حصہ یعنی 50% رنگ برنگی سبزیوں سے بھرا ہونا چاہیے۔ باقی آدھے میں سے 1/4 حصہ معیاری پروٹین جیسے مچھلی یا چکن، اور دوسرا 1/4 حصہ صحت مند چکنائی جیسے ایووکیڈو یا زیتون کا تیل۔ بس اتنا ہی آسان ہے۔ وزن میں کمی تو صرف ایک شروعات ہے۔ اس طرز زندگی کو اپنانے کے اصل فائدے ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہیں اور یہ پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ ذرا تصور کریں،
صبح اٹھیں اور دماغ بالکل صاف اور تیز ہو، دن بھر توانائی سے بھرپور رہیں اور میٹھے یا جنک فوڈ کی خواہش ہی نہ ہو، جسم میں سوزش کم ہو، موڈ بہتر رہے اور بھوک اور کریونگ سے مکمل آزادی۔ یہ ہے اصل مقصد، یہ صرف وزن کم کرنا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو واپس پانا ہے۔ تو آج کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، شاید ہمیں خود کو بھوکا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، شاید ہمیں صرف اپنے جسم کو کھانوں کے درمیان آرام دینے کی ضرورت ہے۔ اس ایک سوچ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ کیا ہو اگر وزن کم کرنے کا راز کم کھانے میں نہیں بلکہ کم بار کھانے میں ہو؟